قرآن و حدیث کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی نظر کے اندر حیا پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنی نگاہ کو جھکا کر رکھتا ہے تو ایسے شخص کی کال فوراً اللہ تعالیٰ سے مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اس عمل پر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ احادیث کے اندر موجود ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے، اپنے ناپاک جذبات پر قابو رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بندے کی طرف دیکھو، اس نے کس طرح میرے لیے اپنے نفس کو روکے رکھا۔ حاضرین و سامعین، اگر اس حدیث کے اوپر پوری توجہ کے ساتھ غور کیا جائے تو ایک مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اس نے اللہ کی خاطر اپنے برے جذبات کو کنٹرول کیا، اپنی شہوت کو چھوڑا، کسی غیر محرم عورت کا بیمار نظر اور اپنی آوارہ نگاہ سے پیچھا نہ کیا، یا اس نے حیاسول مناظر اور محرمات سے دل کے چاہنے کے باوجود نگاہوں کو پھیر لیا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے بندے کی طرف دیکھو، اس نے مجھے بن دیکھے میری خوشنودی کے لیے اپنی شہوت کو چھوڑ دیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ میرے بندے کو دیکھو کہ میرا بندہ کیسے نیکی کی راہ میں نکلتا ہے، اور یخاف منی، وہ مجھ سے ڈرتا ہے، وہ میری حیا کرتے ہوئے میری فرما برداری اور اطاعت میں رہتا ہے۔ کیا کسی بھی مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا کوئی مقام ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا بندہ کہیں اور پھر فرشتوں کو اس کے نیک عمل کی طرف متوجہ کریں؟ اور امام البانی رحمہ اللہ نے ایک صحیح حدیث کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان پر خوش ہوتے ہیں جس کی جوانی کے اندر نادانی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرتے ہوئے شرم و حیا سے چلتا ہے اور محرمات کے سامنے آ جانے پر اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے۔ کسی بھی نوجوان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیں، اس وقت چونکہ وحی کا سلسلہ بند ہے تو شاید کہ آپ نے اس حقیقت کو فراموش کر دیا ہو کہ اب بھی ایسے با کردار اور با حیا نوجوان موجود ہیں کہ جب اپنا قدم گلی بازار کے اندر رکھتے ہیں تو ان کی چال دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ قرآن کا مطالعہ تو یہاں تک بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نگاہ جھکا کر شرم و حیا سے چلنے والی نیک عورت کی چال کو بھی قرآن پاک کی آیات میں بیان کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم کے اندر ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جہاں وہ کنویں سے پانی پلا رہے تھے اور دو نوجوان لڑکیاں کھڑی تھیں، تو ان میں سے ایک جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے چلتی ہوئی آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا انداز قرآن کی آیت میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی ہوئی چلی آتی تھی۔ تو یاد رکھیے، آج اگرچہ وحی کا سلسلہ بند ہے، ہمیں کسی بات کی خبر نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ایسے خوش نصیب نوجوان اور ایسی غیرت مند بچیاں اللہ کی زمین پر موجود ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور ان کے منہ کے ایک ایک بول کو شرف قبولیت کے ساتھ نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں کر دے، آمین۔